پیارے ساتھیوں، ذرا اپنے نبی کی موت کا ٹائم یاد کرو۔ سوموار کے دن اللہ کے نبی کا انتقال ہوتا ہے، جمعرات کا دن ہے، ظہر کی نماز کا ٹائم ہے۔ اللہ کے نبی کمزوری محسوس کر رہے ہیں۔ آپ صحابہ سے کہتے ہیں کہ 7 الگ الگ کنویں کا پانی لایا جائے۔ 7 الگ الگ کنویں کا پانی لایا جاتا ہے اور اللہ کے پیارے نبی اس سے نہاتے ہیں، اس سے غسل کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنے سر کے اوپر ایک سفید پٹی باندھتے ہیں، ایک وائٹ کلر کی پٹی آپ باندھتے ہیں اور آپ مسجد میں آتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھاتے ہیں اور آپ منبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور آپ اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، او لوگو انا شہید علیکم، کل قیامت کے دن میں تمہارے بارے میں گواہی دوں گا، وَأَنَا فَرَةٌ لَكُمْ، اور میں قیامت کے دن تم سے آگے آگے رہوں گا، وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ، اور اے میری امت کے لوگوں تم سے ملاقات حوض کوثر پر ہوگی، وَلَا أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا، اے میرے صحابہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے، وَلَٰكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا، مجھے ڈر ہے تو اس بات کا ڈر ہے کہیں تم دنیا کے فتنے میں نہ پڑ جاؤ، کہیں دنیا کی رنگینیوں میں نہ پڑ جاؤ، کہیں دنیا کی آزمائش میں نہ پڑ جاؤ۔ یہ جمعرات کا دن تھا، آخری نماز جو اللہ کے نبی نے پڑھائی تھی، مغرب کی نماز آپ نے پڑھائی تھی جمعرات کے دن۔ عشاء کی نماز کا ٹائم آیا، حضرت بلال آئے، اے اللہ کے نبی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پانی منگوایا، غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد آپ جب کھڑے ہونے لگے، حدیث کے الفاظ ہیں آپ بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ ہوش آیا، آپ نے پوچھا کہ کیا نماز ہو گئی؟ نہیں ہے اللہ کے نبی نماز ابھی نہیں ہوئی ہے، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے پھر پانی منگوایا، پھر آپ نے غسل کیا، پھر آپ جب اٹھنے کی کوشش کرنے لگے، چکر آ گیا، غشی آ گئی، پھر آپ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ 3 بار ایسا ہوا، 3 بار ایسا ہوا، اللہ کے نبی بے ہوش ہو کر کے گرتے چلے جا رہے۔ جب آپ یہ سمجھ گئے کہ اب آپ نماز پڑھانے کی طاقت آپ کے بدن کے اندر، آپ کی باڈی کے اندر نہیں ہے، آپ نے صحابہ سے کہا کہ وہ لوگوں جاؤ ابو بکر صدیق سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ آپ کی زندگی میں 17 ٹائم کی نمازیں ابو بکر صدیق نے پڑھائی، آپ مسجد میں جانے کی اور نماز پڑھانے کی طاقت آپ کے اندر باقی نہیں بچی تھی۔ وہ لوگوں، وہ نبی جو ہم سب کے نبی تھے، جو رحمت للعالمین تھے، جو اپنی جان سے زیادہ ہم کو پیارے ہیں، اس نبی کے آخری ٹائم کو ذرا یاد کرو۔ جمعہ کا دن آیا، اللہ کے نبی مسجد میں آتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، اور خطبے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ او لوگو، اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا تھا، اپنے بندے کو یہ چوائس دی تھی کہ چاہے تو وہ بندہ دنیا کی نعمتوں کو لے لے اور چاہے تو وہ اللہ کے پاس چلا جائے۔ اللہ کے اس بندے نے اللہ کے پاس چلے جانے کے آپشن کو قبول کر لیا اور اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ابھی اللہ کے نبی نے اتنا ہی بیان کیا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہنے لگے، فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا، اے اللہ کے نبی ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں، اے اللہ کے نبی ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں۔ حضرت ابو بکر رو کیوں رہے ہیں؟ کیا بات ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم کو بعد میں یہ احساس ہوا، ہم کو بعد میں یہ پتا چلا کہ اللہ کے پیارے نبی تو اپنے ہی بارے میں یہ بات کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ آپشن دیا ہے کہ چاہوں تو میں دنیا میں کچھ اور دن تک زندہ رہوں اور چاہوں تو میں اللہ کے پاس چلا جاؤں، اور اللہ کے نبی نے اللہ کے پاس جانے کو قبول کر لیا اور اللہ کے پاس جانے کو تیار ہو گئے۔ اپنے اسی خطبے میں آپ نے فرمایا کہ اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن میرا خلیل تو اللہ ہے،
میرا سب سے خاص دوست تو اللہ ہے۔ ہاں اسلام نے جو دوستی ابو بکر کے ساتھ رکھی ہے وہ دوستی برقرار رہے گی، لیکن میرا خلیل تو اللہ ہے، میرا دوست تو اللہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا مسجد کے اندر جتنے لوگوں کے دروازے ہیں سب کے دروازوں کو بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کا دروازہ بند نہ کیا جائے، ابو بکر کا دروازہ کھولے رکھا جائے۔ آپ نے فرمایا سب سے زیادہ میرے اوپر اگر کسی کا احسان ہے تو ابو بکر صدیق کا احسان ہے، اس نے اپنے مال سے میرا ساتھ دیا، اس نے اپنی جان سے میرا ساتھ دیا۔ یہ آخری خطبہ تھا اللہ کے پیارے نبی۔ سنیچر کا دن آیا، سوموار کے دن آپ کا انتقال ہوا، سنیچر کا دن آیا، آپ بے قرار ہیں، بے چین ہیں، بار بار چادر کو پھینک رہے ہیں، اوڑھ رہے ہیں، پھینک رہے ہیں۔ آپ نے اسی عالم میں فرمایا سوموار کے دن آپ کا انتقال ہو رہا ہے، سنیچر کا دن آیا، آپ بستر پہ لیٹے ہوئے بے چین ہیں، بے قرار ہیں، بار بار اپنی چادر کو پھینک رہے ہیں، اوڑھ رہے ہیں، پھینک رہے ہیں۔ اسی بے قراری کے عالم میں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ کی لعنت تو یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ اللہ کے نبی اپنی امت کو بتا رہے تھے کہ وہ لوگوں میرے انتقال کے بعد میری قبر کے اوپر تم کوئی ایسا کام مت کرنا، میری قبر پر کوئی میلہ ٹھیلا نہ لگانا، میری قبر کے اوپر تم کوئی عرس مت کرنا، میری قبر پر تم آ کر کے سجدے مت کرنا، جو کام یہود و نصارہ نے کیا تھا وہ کام تم میری قبر پہ مت کرنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج امت کو نبی کی محبت تو یاد ہے، نبی کی پیدائش تو یاد ہے، اور نبی کی پیدائش کے نام پر جشن تو یاد ہے، مگر آج امت کو اپنے نبی کی یہ وصیت یاد نہیں ہے۔ آج امت کا ایک بڑا طبقہ قبر پرستی میں مبتلا ہے، آج قبروں کے اوپر سجدہ کیا جا رہا ہے، آج مزاروں کے اوپر سجدہ کیا جا رہا ہے، آج گلے میں تعویذ پہنا جا رہا ہے، آج ہاتھوں میں تعویذ پہنا جا رہا ہے۔ جس کام سے اللہ کے نبی نے اپنے آخری ٹائم منع کیا تھا اس کام کو آج امت کے لوگ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ نبی جب دنیا سے گئے، آخری دن ہے آپ کی زندگی کا، سوموار کے دن آپ کا انتقال ہوتا ہے، اور اتوار کے دن رات میں جو چراغ آپ کے گھر پہ جلتا ہے اس چراغ کا تیل بھی پڑوسی سے ادھار لیا جاتا ہے۔ اس نبی نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا، کوئی پراپرٹی نہیں بنائی، کوئی مکان نہیں بنایا، کوئی دولت اکٹھا نہیں کی۔ اس نبی نے پوری زندگی کو اللہ کے دین کے لیے لگا دیا۔ اس نبی کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ لوگ اسلام لے آئیں، لوگ ایمان لے آئیں، لوگ توحید پر آ جائیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو کیا آپ اپنی جان دے دیں گے؟ آپ اپنی جان کو جوخم میں ڈال دیں گے؟ کیا آپ اپنی جان دے دیں گے؟ آپ لوگوں کے ایمان لانے کی اتنی چنتا کیوں کرتے ہیں؟ میرے پیارے ساتھیوں، نماز کی حالت میں اللہ کے نبی کے گلے میں عقبہ ابن ابی معیط آتا ہے اور چادر ڈال کر کے آپ کا گلا دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ ابو بکر صدیق آتے ہیں اور اپنے نبی کی جان بچاتے ہیں اور کہتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ او لوگو کیا تم اللہ کے نبی کو صرف اس لیے قتل کر دینا چاہتے ہو کہ وہ اللہ کو اپنا رب کہتے ہیں، وہ اللہ کو اپنا رب کہتے ہیں، اس اپرادھ میں اور اس جرم میں تم ان کو قتل کر دینا چاہتے ہو؟ وہ لوگو تم اتنے بڑے ظالم کیوں ہو؟ اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ظالم آتا ہے اور آپ کے اوپر اونٹنے کی اوجھڑی لا کے رکھ دیتا ہے، اونٹنے کی گندگی
اور اونٹنی کی بچہ دانی لا کے رکھ دیتا ہے. اللہ کے نبی سجدے سے سر نہیں اٹھا پا رہے ہیں اور اللہ کا کوئی بندہ آتا ہے اور جب اس اوجڑے کو ہٹاتا ہے تب اللہ کے نبی سجدے سے سر اٹھاتے ہیں. کتنی تکلیفیں سہی اس نبی نے. اور آج اس نبی کا آخری ٹائم ہے, اس نبی کے انتقال کا ٹائم. سوموار کا دن آتا ہے, فجر کی نماز کا ٹائم ہے. اللہ کے پیارے نبی اپنے کمرے کا پردہ ہٹاتے ہیں. سامنے ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں, صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی اپنے حجرے کے دروازے سے یہ منظر دیکھتے ہیں. آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے, آپ ہنسنے لگتے ہیں. صحابہ کرام نماز کی حالت میں محسوس کر لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہم کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں ہماری نماز نہ خراب ہو جائے اور کہیں ہم نماز کو بیچ میں سے چھوڑ کے نہ بھاگ جائیں. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے ہٹنے لگے. اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ اے ابو بکر تم نماز کو کنٹینیو رکھو, تم نماز کو جاری رکھو. اور آپ نے پردہ گرا دیا اور آپ نے پردے کو دوبارہ اپنی جگہ کر دیا. صحابہ کہتے ہیں کہ یہ آخری منظر تھا جو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کا دیدار کیا تھا. نبی خوش ہو گئے, نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی کہ میری امت میرے بعد بھی نماز پڑھ رہی ہے, نماز نہیں چھوٹی ہے, نماز جاری ہے. آج امت کو اپنے نبی کی, نبی کو جس چیز کی اتنی فکر تھی نماز, آج امت کو نماز کی بھی فکر نہیں. رات رات بھر تقریریں سننے والے فجر کی نماز میں غائب ہو جاتے ہیں. گاؤں میں جلسہ ہو رہا ہے, جلسے میں ہزاروں کی پبلک ہے. مسجد میں چلے جاؤ تو 8-10 لوگ مشکل سے نماز میں ملتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, آج تم نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو, نبی سے پیار کا دعویٰ کرتے ہو. اس نبی کو تو نماز سے اتنی محبت تھی, اتنی محبت تھی کہ وہ نبی کہا کرتے تھے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز میرے دل کا سکون ہے. جب اللہ کے نبی ٹینشن میں ہوتے تھے, پریشانی میں ہوتے تھے, حضرت بلال سے کہتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ, اے بلال تم جلدی سے اذان دے دو اور جلدی سے نماز کھڑی ہو جائے تاکہ میرے دل کو سکون مل جائے. میرے نبی کو نماز سے سکون ملا کرتا تھا. اللہ کے نبی جلدی کسی کے اوپر بد دعا نہیں کرتے تھے, مگر جب آپ کی ایک مرتبہ عصر کی نماز قضا ہو گئی, دشمنوں سے لڑائی چل رہی تھی, جنگ خندق کا موقع تھا اور لڑائی کے دوران آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی. سورج ڈوب گیا, عصر کی نماز قضا ہو گئی تو اللہ کے نبی کے منہ سے بد دعا نکل گئی. آپ نے فرمایا ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا, اے اللہ ان کے گھروں کو تو جہنم کی آگ سے بھر دے, ان کی قبروں کو تو جہنم کی آگ سے بھر دے. شغلونا عن الصلاۃ الوسطی, اے اللہ ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز چھوٹ گئی. اتنی فکر تھی اللہ کے نبی کو نماز. آج ہم نماز نہیں پڑھتے. کیوں صاحب؟ ارے کام بہت ہے, کوئی بزنس کر رہا ہے, کوئی نوکری کر رہا ہے, کوئی جاب کر رہا ہے, کوئی کالج میں جا رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, آپ اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ جب پوچھے گا میرے بندے تو 24 گھنٹے میں 5 بار میرے آگے ماتھا جھکانے کو بھی تیار نہیں تھا, میرے آگے سر جھکانے کو تیار نہیں تھا, تو اللہ اکبر کہہ کر میرے آگے نماز پڑھنے کو تیار نہیں تھا. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی اور اپنے آخری ٹائم بھی اللہ کے نبی نے نماز کی تلقین کی اور نماز پڑھنے پر لوگوں کو ابھارا. آپ کی بیوی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی کا آخری ٹائم تھا, آپ کی زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے, آپ بے قرار تھے, بے چین تھے, تڑپ رہے تھے آپ.
اس حالت میں اللہ کے نبی کی زبان سے کچھ الفاظ نکل رہے تھے، میں نے غور سے کان لگایا کہ سنوں اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی کی زبان سے الفاظ نکل رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. او لوگو تم نماز کی پابندی کرنا، او لوگو تم نماز کی پابندی کرنا، اپنے غلاموں کا خیال کرنا، اپنی لونڈیوں کا خیال رکھنا، اپنے نوکروں کا خیال رکھنا. آخری ٹائم بھی اللہ کے نبی کو نماز کی چنتا ہے، نماز کی فکر ہے. اور آگے بڑھیے، سوموار کا دن ہے، آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہے. آپ حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھ کر کے لیٹے ہوئے ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر آتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں مسواک ہے. اللہ کے پیارے نبی کی نظر مسواک کے اوپر پڑ جاتی ہے. آپ اماں عائشہ کو اشارہ کرتے ہیں، اماں عائشہ سمجھ جاتی ہیں کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں. اماں عائشہ مسواک کو لے لیتی ہیں اور اپنے دانتوں سے مسواک کو نرم کرتی ہیں، اور وہ مسواک اللہ کے نبی کو ہاتھوں میں دے دیتی ہیں. اللہ کے آخری نبی مسواک کرتے ہیں اور بڑے بہترین طریقے سے آپ مسواک کرتے ہیں. اور اماں عائشہ کا لعاب، اماں عائشہ کا تھوک اللہ کے نبی کے تھوک کے ساتھ اس طریقے سے مل جاتا ہے. اور اس سے علماء نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ جب کسی کو یہ احساس ہو جائے کہ اس کا آخری ٹائم ہے تو وہ مسواک کر لے، وہ اپنا منہ صاف کر لے، تاکہ اللہ تعالیٰ کیا اس حال میں جائے کہ اس کا منہ صاف ہو. آپ نے مسواک کیا. مسواک کرنے کے بعد آپ کے اوپر موت کی سختیاں آنے لگی. آپ کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی. آپ کے اوپر تکلیف کے آثار نظر آنے لگے. آپ بے چین ہونے لگے. آپ کے بغل میں ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، پیالے میں پانی تھا. آپ بار بار پانی اپنے چہرے پر ڈالتے تھے اور کہتے تھے، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہم اعنی علی سکرات الموت. اے اللہ تو موت کی سختیوں پر میری مدد فرما، اے اللہ تو موت کی سختیوں پر میری مدد فرما. اماں عائشہ فرماتی ہیں، اس کے پہلے میں موت کی سختیوں کو ناپسند کرتی تھی، مگر جب میں نے اپنے نبی کے اوپر بھی موت کی سختیاں دیکھی تو اس کے بعد میں سمجھ گئی کہ موت کی سختیاں تو کسی کے اوپر بھی آ سکتی ہیں. اللہ کے نبی کے اوپر بھی موت کی سختیاں. میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے آسمان کی طرف اپنے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے فرمایا، اللہم اغفر لی ورحمنی. اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، اے اللہ تو میرے اوپر رحم فرما. اس کے بعد آپ نے فرمایا، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی. اے اللہ تو رفیق اعلیٰ کے ساتھ مجھے ملا دے، تو اپنے نبیوں کے ساتھ مجھے ملا دے، تو اپنے نیک بندوں میں مجھے ملا دے. اتنا کہنے کے بعد اللہ کے نبی کا ہاتھ دھیرے دھیرے زمین پر آ گیا اور آپ کی روح آپ کے بدن سے نکل گئی اور آپ کا انتقال ہو گیا. میرے پیارے ساتھیوں، موت کا یہ منظر اللہ کے پیارے نبی کو بھی دیکھنا. آپ کی بیٹی فاطمہ جو اس موقع پر موجود تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے اور وہ کہہ رہی تھی، یا ابتا، ہائے میرے ابا جان، من جنت الفردوس ماوا، میرے ابا جان کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے. الا جبریل ننعا، اے جبریل ہم تمہیں اپنے باپ کی موت کی خبر دے رہے ہیں. اجاب ربا دعا، میرے ابا نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا. میرے ابا تو اپنے رب کے پاس چلے گئے، میرے بابا تو اپنے رب کے پاس چلے گئے. آپ کی بیٹی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے. موت کا وہ منظر دیکھ کر کے صحابہ کرام بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کو موت آئی ہے. وہ تو یہ ماننے کو ہی تیار نہیں کہ ان کو موت آ سکتی ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ وہ لوگوں، اللہ کے نبی کو موت نہیں آئی ہے،
آپ زندہ ہیں، اور جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 دن کے لیے بلایا تھا، اللہ کے نبی کو بھی بلایا ہے آپ واپس آئیں گے، اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو موت آ گئی ہے ان کے ہاتھ پیر کو وہ کاٹ ڈالیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، وہ بھی آئے، مسجد میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر غصے میں کھڑے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر نے ان سے کوئی بات نہیں کی اور ڈائریکٹ حضرت عائشہ کے کمرے میں چلے گئے۔ جب حضرت عائشہ کے کمرے میں گئے، سامنے اللہ کے نبی کی ڈیڈ باڈی ہے، اللہ کے نبی کا جسم اطہر ہے، آپ کی باڈی ہے، آپ کا شریر ہے، آپ کا جسم مبارک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں اور اللہ کے نبی کی پیشانی کو چوم لیتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں، اے اللہ کے نبی، سب کو ایک موت آتی ہے، وہ ایک موت آپ کو آ چکی ہے، اللہ تعالیٰ 2 موت آپ کو نہیں دے گا، ایک موت سب کو آتی ہے، وہ موت آپ کو آ چکی ہے۔ اس کے بعد آپ مسجد میں آتے ہیں، صحابہ کو اکٹھا کرتے ہیں اور اللہ کے نبی کے منبر کے بغل میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں، اور اس خطبے میں سورہ آل عمران کی یہ آیت پڑھتے ہیں، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ او لوگو، محمد تو اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی دنیا میں بہت سارے رسول آئے ہیں۔ أَفَإِن مَاتَ، اگر آپ کو موت آ جائے، او قتل، یا آپ کو شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے قرآن کی یہ آیت پڑھی اور اس کے بعد کہا، من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات۔ او لوگو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ یہ کان کھول کر کے سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ چکی ہے۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور اللہ کو کبھی موت نہیں آ سکتی۔ تو یہ اللہ کے نبی کی موت کا ایک منظر تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو میرے بھائیوں، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، موت کے آنے کے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگو۔ اور یہ جتنی مصیبتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں، ہم مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، کہیں قرآن جلایا جا رہا ہے، کہیں نبی کی توہین ہو رہی ہے، یہ ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین کے اندر، خشکی کے اندر، تری کے اندر، جہاں پر بھی تم کو بگاڑ نظر آ رہا ہے، او لوگوں، وہ تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے، وہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ تو یہ گناہوں کا نتیجہ بڑا برا ہوتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب میں کوئی گناہ کرتا ہوں تو اس گناہ کا اثر مجھے اپنی بیوی کے اخلاق میں نظر آتا ہے، مجھے اپنی سواری کے اندر نظر آتا ہے، سواری سے جا رہا ہوں، سواری پھسل جاتی ہے اور بیوی کے اخلاق میں کوئی کمی نظر آتی ہے، میں سمجھ جاتا ہوں کہ میں کوئی گناہ کر رہا ہوں۔ گناہ کا انجام ہمیشہ بھیانک ہوتا ہے میرے